بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میرا نام ڈاکٹر منظر رحمان ہے اور آج میں بات کروں گی جس ٹاپک کے بارے میں وہ بہت ہی کامن پرابلم ہے اور بہت ڈینجرس چیز ہے۔ کم از کم ہماری تمام خواتین کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ اس کے چانس کو، اس کے انسیڈنٹس کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے یا چھاتی کا کینسر خواتین میں۔ جناب چھاتی کا کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا بھر میں بے شمار خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں اور اس کا جو ڈائگنوسس یا اس کی بروقت تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کو بروقت تشخیص نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی بہت امپورٹنٹ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمپلیکیشنس ہوتی ہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے بریسٹ کینسر کی ٹائملی ڈائگنوسس، ٹائملی بروقت تشخیص جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور کم از کم ہمیں اپنی تمام خواتین کو اتنا ایجوکیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ سیلف ایگزامینیشن کی جو پریکٹس ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں، یعنی کہ وہ اپنا معائنہ کر سکیں۔ چھاتی کا معائنہ کرنا ہر خاتون کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انسیڈنس جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے جو خواتین 30 سال سے عمر یا 30 یا 35 سال سے زائد عمر کی جو تمام خواتین ہیں ان کو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کے لیے ہمیں نہ صرف ٹرین کرنا چاہیے بلکہ ان کو ان تمام علامات کی آگہی بھی دینی چاہیے جو کہ بریسٹ کینسر میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بریسٹ کینسر جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک بہت ہی مہلک بیماری کی صورت میں سامنے آیا ہے اور اس سے لاکھوں خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ اس کا لیٹ ڈائگنوسس ہونا یا اس کا دیر سے اس کی تشخیص ہونا ہے، کیونکہ تشخیص کے مراحل جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ اس میں اگر دیر ہو جائے کیونکہ ہمارا جو ریجن ہے انڈو پاک کا، یہاں پہ ڈیفینیٹلی خواتین میں پردے کا ایلیمنٹ ہے اور وہاں پہ خواتین بہت زیادہ ہمارا ایکسپوجر اس طرح سے نہیں ہے، تو یہاں خواتین شرماتی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی، اور اس کی علامات اگر یہ کوئی اس کی علامات ظاہر ہوتی ہے تو اس کو بھی شیئر نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے اس کی بہت زیادہ اس کا ڈائگنوز کرنے میں اور اس کو ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکلات سامنے آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب بریسٹ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جو کہ بہت زیادہ مہلک مرض ہے اور اس کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ پیشنٹ بہت آسانی کے ساتھ پک کر سکتا ہے، اور سیلف ایگزامینیشن یا اپنا معائنہ، چھاتی کا معائنہ کرنا، یعنی کہ آپ باقاعدگی سے اپنی چھاتی کا معائنہ کرتے رہیں اور آپ کو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بریسٹ کا جو سائز ہے اس میں کسی قسم کی چینجز تو نہیں آ رہی، یا اس میں اگر کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بریسٹ سائز میں کسی قسم کی تبدیلی اگر رونما ہوتی ہے تو وہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نپل کا سائز یا اس کا اندر کی طرف مڑ جانا، یعنی ریٹروورٹڈ نپل جو ہے وہ بھی بہت کامن سمٹم ہے۔ اور اگر آپ کو نپل میں کسی قسم کا ڈسچارج فیل ہوتا ہے، اکثر خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں کہ جی ہمیں نپل ڈسچارج کی شکایت ہے، یعنی کہ اس سے پس کا آنا یا خون نکلنا، یہ بھی ایک بہت کامن علامت ہے بریسٹ کینسر کی، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ بریسٹ کینسر اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ وہ جسم کے جو ہمارے ٹیشوز ہوتے ہیں، جو ہمارا اسکن سرفیس ہے اس کو بھی انوالو کر لیتا ہے، اور پھر ڈسچارج کی صورت میں جو ہے وہ اس کی علامات ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بریسٹ کی رنگت میں تبدیلی ہونا، یعنی کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کو ریڈنس فیل ہوتی ہے یا کسی قسم کی سوزش محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ جو ہے آپ نے اس بریسٹ کینسر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ایگزامینیشن کے دوران آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو بتائی جاتی ہے وہ آپ نے ایکسلری لمف نوڈس ہیں، یعنی کہ آپ نے بغل کے جس سائڈ پہ آپ کا بریسٹ چینجز آ رہی ہیں وہاں پہ آپ نے اسی سائڈ کی بغل کے اندر کسی قسم کی گلٹی اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے یا گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت الارمنگ سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں کہیں پر بھی آپ کو اگر گلٹی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی بریسٹ کینسر کا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یا اس کا جو ڈسٹنٹ جو اس کی ویریئنٹ جو ڈسٹنس اس کے ایفیکٹس ہیں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ پھر جناب ہم دیکھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کا ڈائگنوسس کی جب بات کی جائے تو اس کے ڈائگنوسس میں سب سے پہلے تو سیلف ایگزامینیشن جو ہے، اگر آپ کو اپنے جسم میں یا اپنی بریسٹ میں اس قسم کی کوئی بھی چینجز محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی بریسٹ سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے، یا ڈاکٹر کسی بھی مستند ڈاکٹر کو سے رجوع کیجیے تاکہ وہ بر وقت اس کو تشخیص کر کے آپ کا علاج شروع کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ڈائگنوس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیسٹ یا انویسٹیگیشنز اویلیبل ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا میموگرافی جو ہے وہ بہت کامن ہے، اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ بہت ہی
ایک سستا جو ہے وہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن اویلیبل ہے. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میموگرافی میں یا الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی کسی قسم کی سسپیشن آتی ہے یا آپ کو شک محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ اس ٹیشو کا ٹکڑا لے کر یعنی کہ FNAC فائن نیڈل ایسپریشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ کروا سکتے ہیں اور اس کی نیچر آف دا ڈیزیز ہے اس کو پتہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے مختلف ہمارے پاس ڈائگنوسس کی موڈیلٹیز اویلیبل ہیں جن کو یوٹیلائز کر کے نہ صرف یہ کہ آپ بر وقت اس کی تشخیص کر سکتے ہیں بلکہ اس کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اب کینسر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کی اسٹیجنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ پیشنٹ ہمارے پاس بہت ارلی اسٹیج میں آ جاتے ہیں. ایسے مریضوں میں ڈیفینیٹلی جو ہے ہمارے پاس ان کو ٹریٹ کرنا کے لیے بہت سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو ٹریٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر پیشنٹ ہمارے پاس لیٹ کنڈیشن میں آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا سرجن کے لیے یا ڈاکٹر کے لیے اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے بھی ڈفرینٹ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن پھر سمٹومیٹک یا پیلیٹیو جو ٹریٹمنٹ ہے وہی آپشن ہمارے پاس رہ جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنی خواتین کو اس حد تک ایجوکیٹ کریں کہ ان کو وہ ایک سیلف ایگزامینیشن کی پریکٹس اڈاپٹ کریں یعنی کہ وہ اپنا سیلف کا اپنا معائنہ جو ہے وہ باقاعدگی سے کریں اور ان کو اگر چھاتی کے اندر کسی قسم کی گلٹی یا کوئی کسی قسم کی تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو اس کو نہ صرف یہ کہ وہ بر وقت پک کر سکیں بلکہ وہ اس کو ڈائگنوز کر کے اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی لے سکیں. بریسٹ کینسر کے دنیا بھر میں خواتین لاکھوں خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں اور بہت ساری خواتین بر وقت اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اس لیے بریسٹ کینسر کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے اور تمام خواتین جو کہ 30+ ایج گروپ سے تعلق رکھتی ہیں اور خاص طور پہ وہ خواتین جن کی فیملی ہسٹری ہے پازیٹیو کینسر کے لیے کیونکہ کینسر جو ہے کوئی بھی کینسر ہو وہ فیملی جینیٹیکلی جو ہے ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے یعنی کہ آپ کی فیملی میں اگر آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے کینسر کے لیے یعنی کہ آپ کی والدہ یا ان کی والدہ میں اگر خدا نخواستہ کینسر کی ہسٹری ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ میں آپ کی بچیوں میں یہ چانس ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اس لیے ان خواتین کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا معائنہ جو ہے وہ باقاعدگی سے کریں اور ہر 6 مہینے بعد اپنے جو ٹیسٹ ہیں وہ باقاعدگی سے کروائیں تاکہ کسی قسم کے بھی لمپ کو یا جو بھی اس طرح کی علامات ظاہر ہوں ان کو بر وقت پک کیا جا سکے اور پھر ان کو ٹائملی ڈائگنوز کر کے مینیج کیا جا سکے. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ نے بریسٹ کینسر کے بارے میں ضرور کچھ لرن کیا ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے یا آپ کسی اور ٹاپک کے بارے میں ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیے اور ہماری اس اویئرنیس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم بیماریوں کے متعلق لوگوں کو آگہی فراہم کرتے رہیں. تھینک یو.